الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کی مجلس میں انشاءاللہ نکاح کے حوالے سے ہمارے سماج میں ایک اور گندگی جو سماج میں پائی جاتی ہے اس تعلق سے کچھ باتیں کرنی ہیں، اور وہ بہت بڑی گندگی ہے جس کو جہیز کہتے ہیں۔ اور یہ سماج کی وہ گندگی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے گھر میں لڑکیاں نکاح ہونے سے رکی ہوئی ہیں اور اپنی خواہشات اپنے آپ سے خود قتل کر کے کسی طرح سے گھر میں گھٹ گھٹ کے جی رہی ہیں۔ کتنے ایسے گھر ہیں، کیونکہ جہیز وہ ذلت ہے سماج میں جس کی وجہ سے بہت ساری لڑکیاں سوسائڈ کر چکی ہیں، کتنے باپ سوسائڈ کر چکے ہیں، کتنے ایسے گھر ہیں کہ جہاں پر کئی بچیاں اپنے گھر میں ہیں اور صرف اس وجہ سے نکاح نہیں ہو رہا ہے کہ ان کے پاس جہیز دینے کے لیے ان کے پاس چیز نہیں ہے۔ اس لیے سارے مسلمان، ہم میں سے جتنے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس گندگی کو اپنے سماج سے ختم کرنا چاہیے۔ یہ وہ گندگی ہے کہ آدمی لالچی بن جاتا، فقیر ہے۔ یہ جو آدمی جہیز مانگے وہ کیا فقیر ہے، مالدار فقیر۔ کہیں سنا آپ نے مالدار فقیر؟ مالدار بھی ہو فقیر بھی ہو۔ فقیر کس کو بولتے جو مانگے، جو سوال کرے، جو مانگے، وہ فقیر ہے، فقیر ہے۔ تو آج جو آدمی جہیز مانگتا ہے نا وہ فقیر ہے، گرچہ وہ کتنا بھی بڑا مالدار سماج کے اعتبار سے، لیکن فقیر ہے۔ اب آپ بتائیے، ایک آدمی آج اسی لیے یعنی سماج کی یہ گندگی اسی وجہ سے، جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے نا تو جو ہے ایک طرح سے سماج چونکہ اتنا گندا ہو چکا ہے اس حوالے سے، جہیز کے حوالے سے، گھر میں بیٹی ہوتی ہے تو آدمی تھوڑا پہلے ہی اس کے دل میں وہ ہو جاتا ہے، ایک طرح سے سر پکڑ لیتا ہے۔ اگر 2-3 بیٹی ہو گئی یا کسی کو بتا دو 3 بیٹی ہے تو وہ چکرا جاتا ہے، اس کو شوق لگ جاتا ہے۔ کیوں؟ سماج ایسا بن چکا ہے بیٹیوں کے حوالے سے۔ کیوں؟ سماج میں یہ جہیز کی جو لعنت ہے نا، جو ذلت ہے، اس وجہ سے آدمی بوجھ سمجھتا ہے بیٹی کو، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب بیٹیاں ہی زندہ تھیں، ساری بیٹیاں ہی آپ کی جو زندہ تھیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، بعض سلف کہتے ہیں کہ جس کے گھر میں پہلے بیٹی ہو، بیٹے سے پہلے بیٹی ہو، تو اس عورت کی برکت ہے، یہ برکت میں سے ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بیٹے سے پہلے بیٹی کا ذکر کیا ہے۔ لیکن سماج چونکہ اتنا گندا ہو چکا ہے اس حوالے سے، جہیز کے یعنی اتنی بڑی لعنت ہے، ذلت ہے سماج کی، کہ لوگ اسی لیے بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ اس لیے اس گندگی کو ختم کرنا چاہیے، اپنے نکاح کو پاک کرنا چاہیے، اپنے نکاح کو سنت کے مطابق بنانا چاہیے۔ آپ بتائیے، ایک آدمی اپنی بیٹی کو 15-20 سال پڑھا لکھا کر کے، سب کچھ ادب کی تعلیم دے کر کے آپ کے حوالے کر رہا ہے، لے کے جاؤ، اور کیا چاہیے آپ کو؟ ایک آدمی کو کیا چاہیے؟ ایک آدمی اپنی بیٹی کو پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، اس کو ادب دیتا ہے، سارے آداب سکھاتا ہے، سنوارتا ہے، سب کچھ بنا کے 20 سال 22 سال اس کو بنا کے سنوار کے آپ کے حوالے کر رہا ہے، لے جاؤ، آپ کی خدمت کرے گی، آپ کی خدمت کے لیے میں اپنی بیٹی کو دے رہا ہوں۔ اس کے باوجود ایک آدمی جہیز مانگے، شرم آنی چاہیے اس کو، ذلت نہیں تو کیا ہے۔ اور آپ بتائیے، چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگنے میں آدمی شرماتا ہے۔ کوئی آدمی بولے کہ میں گھر پہ جا کے کھانا کھا لوں گا، لیکن آپ کھلانا چاہو تو کھلا دو، شرم آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ ایسا کوئی آدمی بولے تو اس کو شرم آتی ہے۔ چھوٹی چیز بولنے میں شرم آتی ہے اور بڑی چیز مانگنے میں شرم نہیں آتی ہے۔ آدمی کیسے مانگتا ہے؟ ہاں، کپ، ساسر، گلاس، فریج، یہ مانگ رہا ہے۔ جہیز والے گلاس میں پانی پی رہا، شرم نہیں آتی اس کو؟ ایک آدمی بیچارہ باپ پسینے گار کے اور کتنے قرض لے کر کے تب جا کے جہیز دیتا ہے، وہ مقروض ہو گیا، قرض دار ہو گیا، اور یہ ٹھاٹ سے اس کی فریج میں پانی پی رہا ہے۔ شرم نہیں تو کیا؟ آپ بتائیے کہ وہ سامنے والا کتنے لوگوں کا قرض دار ہو گیا ہے، مقروض ہو چکا ہے، وہ ایڈوانس تنخواہ لیا ہے کہاں سے، جہاں وہ کام کرتا ہے، پھر جا کر کے وہ بیٹی کا نکاح کرتا ہے، اور یہ ٹھاٹ سے اس کے دیے ہوئے سامان کو ٹھاٹ سے، اس کے دیے ہوئے بائک سے گھوم رہا ہے ٹھاٹ سے، وہ جہیز ملی ہے، شرم نہیں آتی ہے۔ اس لیے اپنے سماج سے اس ذلت کو ختم کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، مسند احمد کی روایت ہے کہ لا یفتح عبد باب مسألۃ الا فتح اللہ باب فقر،
جو آدمی سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ فقیری کا دروازہ اس کے اوپر کھول دیتا ہے۔ یہ جہیز مانگ کر کے اپنے لیے فقیری کا دروازہ مت کھولو۔ جو آدمی جہیز مانگتا ہے وہ اپنے لیے فقیری کا دروازہ کھولتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے جو آدمی سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فقیری کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ گرچہ وہ دنیا کے اعتبار سے مالدار ہو لیکن فقیری اس کے دل میں گھسی رہے گی، ہمیشہ اپنے آپ کو کم ہے ہمیشہ مانگنے والا، یہ اس کے اندر عادت پڑ جائے گی۔ نہیں کرنا چاہیے، اور سماج سے اس ذلت کو ختم کریں۔ اور یہ لڑکی والے نہیں ختم کر پائیں گے، لڑکی والا مجبور ہوتا ہے بیچارہ، وہ تو سماج کو دیکھتا ہے کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا، یہ لڑکے والے ختم کریں گے۔ اس لیے اپنے دلوں میں نیت کرو، چاہے اپنا نکاح کرنا ہو چاہے اپنے بیٹے کا نکاح کرنا ہو، کہ نکاح کرتے وقت اتنا پاورفلی بولو لڑکی والوں کو، اگر آپ نے کچھ دیا تو نکاح کینسل، ایسا بولنا پڑے گا۔ اس طرح بولو، اتنا پاورفلی بولو، اگر آپ نے کچھ بھی دیا تو نکاح نہیں ہوگا، تاکہ وہ لڑکی والا بھی کہیں جا کر کے چوراہے بولے ہاں ایسا داماد ملا کہ اس نے کہا ہے کہ اگر کچھ دو گے تو نکاح نہیں ہوگا۔ ایسا آپ بولیں گے تو آپ کی بھی عزت ہوگی، اور جو ہے لڑکی والا شرمائے گا بھی نہیں دینے میں، بھائی اسے بولا انہوں نے کچھ دو گے تو نکاح نہیں ہوگا، کیا کروں؟ تو یہ لڑکے والے ختم کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس لعنت، اس ذلت کو سماج سے مٹانا چاہیے، اور اپنا نکاح، اپنے بیٹوں کا نکاح ایسے ہی کرنا چاہیے، اور کسی کے سامان پر یا اس کے مالداری پر۔ آج ایک طرح سے آج بولنے کی اسٹائل بدل گئی ہے، مانگنے کی اسٹائل بدل گئی ہے، ڈیمانڈ وہی ہے، الگ الگ طریقے سے مانگتے ہیں، ڈیمانڈ وہی ہے لیکن مانگنے کی اسٹائل بدلی ہوئی ہے۔ ہاں، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، آپ دو گے اپنی بیٹی کو دو گے، اپنی بیٹی کو دو گے، آپ کی بیٹی استعمال کرے گی۔ ہاں، تو ڈیمانڈ وہی لیکن مانگنے کا طریقہ بدلا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہم بچیں اس سے، اور یہ ساری خرافات، سارے رسم و رواج اپنے اولاد اور اپنے بیٹوں کا یا اپنا خود نکاح کریں، ایسا کریں اور ایسا بولیں۔ کبھی کبھی لڑکا دیندار ہوتا ہے اور بہت پاورفلی بولتا ہے مجھے سنت کے مطابق نکاح کرنا ہے، جہیز نہیں لینا ہے، لیکن اس کا ویلوم کون کم کرتا معلوم؟ ماں باپ۔ اس کا ویلوم گھٹا دے، چپ تو بات نہیں کرے گا، ہم بولیں گے، ہم بات کریں گے۔ تو لڑکا کبھی کبھی دیندار ہوتا ہے کیونکہ وہ درس میں بیٹھتا ہے، علماء کے ساتھ رہتا ہے، وہ سنتا ہے کہ بھائی یہ سب غلط چیزیں ہیں، تو وہ ایسا بننا چاہتا ہے، نکاح بھی سنت کے مطابق کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کا ویلوم ماں باپ کم کر دیتے ہیں۔ کبھی دادا ہیں، کبھی دادی، وہ سب کم کر دیتے ہیں، تم چپ رہو، تم بات مت کرو، ہم بات کرتے ہیں۔ تو ایسا جو ہے مت ہونے دیں۔ ہاں، چاہے آپ ہوں، چاہے اپنے بیٹے کا نکاح کریں، چاہے اپنا، ایک دم اسلامی نکاح، کوئی جہیز نہیں، کچھ بھی نہیں، جہیز کو ختم کریں، اور یہ لڑکے والے ہی ختم کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم نیت کریں، ارادہ بنائیں۔ ہاں، اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے سماج سے اس رسم کو ختم کرنے کی توفیق دے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔